پاٹ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ زمر میں فرمایا والذین اتخذوا من دونی اولیاء، جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ باقی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو لوگ بھی ایک قانون بتایا ہے اللہ نے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ مخلوق کو جب بھی جس نے شریک کیا ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو لات منات عزا اور ود یعوث یعوق نصر کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کو ہم جو پکارتے ہیں ان کو ہم خدا نہیں سمجھتے، انہوں نے کائنات کو پیدا نہیں کیا، یہ ہمارے معبود پوری کائنات کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے معبود خود بخود ذاتی طور پر موت و زندگی دینے کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے معبود ذاتی طور پر رزق دینے کے مالک نہیں ہیں۔ یہ ابو جہل کا نظریہ بیان، حقیقی خالق اللہ ہی ہے، حقیقی مالک اللہ ہی ہے، موت و زندگی دینے والا اللہ ہی ہے، پوری دنیا میں سارے کاموں میں تصرف کرنے والا حقیقی اللہ ہی ہے، معبود و مسجود بھی اللہ ہے، موت و زندگی کا مالک اصل اور حقیقتاً اللہ ہے۔ اچھا پھر ان کے سامنے سجدے کیوں دیتے ہو؟ ان کے اوپر چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے ان کے سامنے نظر و نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ آج کی بات نہیں ہو رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر اور مشرک کی بات ہو رہی ہے۔ سارے کام جب کرنے والا اللہ ہے، پھر ان جو بزرگوں کے نام کی تم نے تصویریں تراش رکھی ہیں اور بت بنا رکھے ہیں، یہ بزرگوں کے سامنے نظر نیاز کیوں دیتے ہو؟ یہ بزرگوں کے سامنے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ یہاں کھانے کیوں رکھتے ہو ان کے سامنے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو ان کے سامنے یہ ساری کاروائی کرتے ہیں، ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ حقیقی مالک اللہ ہی ہے، حقیقی خالق اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے کچھ اختیارات ان کے حوالے کیے، کچھ اختیارات لات کے حوالے ہیں، کچھ منات کے حوالے ہیں، کچھ ود کے حوالے ہیں، کچھ یعوق کے حوالے ہیں، کچھ نصر کے حوالے ہیں۔ اللہ نے اختیارات تقسیم کر دیے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے،
یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ اختیارات حضرت عزیر علیہ السلام کو دے دیے، مشرکین مکہ نے کچھ اختیارات لات منات حبل کی طرف منسوب کیے، کچھ اور بزرگوں کی طرف، یعنی پوری دھرتی مخلوق میں انسان رہنے والا اللہ کے جتنے اختیارات تھے تھوڑے تھوڑے کر کے ساری کائنات میں تقسیم کر دیے۔ کفر کی نگری میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ واہ میرا نام، شرک کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، مکہ کی دھرتی ہے پوری کائنات میں غلاظت کی اور شرک کی گندگی پھیل گئی۔ وہ گھر بھی شرک سے نہ بچا جسے قرآن کہتا ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، جسے باب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی، اللہ اس گھر کو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ آج وہ زمانہ آ گیا، شرک پھیل چکا ہے اور اتنا پھیلا کہ بیت اللہ بھی شرک جیسی نحوست سے نہ بچ سکا۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کو جلال آیا، اللہ نے کائنات میں اس شخصیت کو نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیا جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز سے کہیں جی صلی اللہ۔ ساری دنیا میں اختیار تقسیم ہو گئے، کچھ اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے قابو کر لیے، کچھ اختیارات حضرت عزیر کے امتیوں نے قابو کر لیے علیہم الصلوات والسلام، کچھ اختیارات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ان کی امت سے جو بزرگوں کے نام آ رہے تھے کچھ انہوں نے سنبھال لیے، اور کچھ اختیارات یہاں تک علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت اللہ میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا تھا، بیت اللہ میں اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی تھی اور وقت کے لوگوں نے بطور عبرت کے ان کو اٹھا کے صفا مروہ پہ رکھ دیا تھا، عبرت کے لیے کہ بعد میں آنے والا کوئی ایسا کام نہ کرے۔ لیکن بعد میں ایسی دنیا بھی آئی کہ ان زانی جنہیں عبرت بنا کر اس پہاڑ پہ رکھا گیا تھا لوگوں نے ان کے حوالے بھی رب کے اختیارات کر دیے کہ یہ بھی کچھ دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ مسئلہ یہ ہے جس نے بھی اللہ کے اختیارات مخلوق میں تقسیم کیے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ ہے، کسی نے لات منات عزا کو اللہ نہیں کہا، کسی نے حضرت عزیر کو اللہ نہیں کہا، خدا نہیں مانا، اور نہ ہی کسی نے ان بزرگوں کو حقیقی مسجود اور معبود بھی نہیں مانا، کہتے تھے حقیقی خالق اللہ ہے۔ قرآن گواہ ہے، فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، میرا پیغمبر ان سے پوچھئے زمین آسمان سے رزق دینے والا کون ہے، امن یملک السماء والبصر، اور آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، اس دل پہ اوپر ملکیت کس کی ہے، زمین آسمان سے رزق دینے والا کون ہے، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور اس دل کا مالک کون ہے۔ آگے فرمایا من یخرج الحی من المیت،
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردوں سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ زندوں سے مردہ نکالنے والا کون ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک کافر کے گھر میں ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور ایک نبی کے گھر میں، حضرت نوح کے گھر میں ایک کافر بیٹے کنعان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ مردہ کافر کو مردہ کہا اللہ نے، اور مومن کو زندہ بیان کر دیا۔ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک علم والے کے گھر سے جاہل پیدا بھی میں اللہ کرتا ہوں، اور جاہلوں کے گھر میں ایک عالم پیدا کر دینا یہ بھی میں اللہ کی طاقت ہے۔ لیکن میرا پیغمبر ان سے پوچھو، توجہ کرو، ان سے پوچھو، یہ جو لوگ میرا پیغمبر آپ کا مقابلہ کرتے ہیں، ان سے پوچھئے من یرزقکم، رزق دینے والا کون ہے، اور یہ کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے، دل کا مالک کون ہے، مردے سے زندہ نکالنے والا کون، زندوں سے مردے نکالنے والا کون؟ میرا پیغمبر یہ ضرور کہیں گے، ان سے اگر تو پوچھ، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، یہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کام صرف اللہ کرتا ہے۔ یہ آپ کی ہماری بات نہیں ہو رہی، وہابی اور سنی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے۔ بات کو سمجھو، ابو جہل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ اس چیز کا قائل تھا، زمین و آسمان کو، وقت کم ہے میں صرف آپ کو گنوا رہا ہوں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، آپ کا عقیدہ ہے نا؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کا بھی عقیدہ، یہ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا۔ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ آپ کا بھی عقیدہ ہے، ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے، اس پر قرآن گواہ ہے، میری بات نہیں۔ اللہ ساری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ یہ مکے کا مشرک مانتا ہے، جو میرے پیغمبر کو پتھر مارنے کے لیے تیار ہو گیا، جس نے میرے نبی سے جنگیں کی ہیں، وہ اس بات کو مانتا تھا کہ روزی رزق کا مالک اللہ ہے، موت و زندگی کا مالک اللہ ہے، پوری کائنات کی بادشاہی اللہ کی ہے، پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ میرا دوست سمجھانی یہ ہے بات جو آج تک ملا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، نہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے۔ جب اتنی چیزیں وہ مانتے ہیں، اللہ کے وجود کا قائل ہے ابو جہل، پھر میرے پیغمبر سے جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے جس پر میں آج زور دیتا ہوں؟ 80 سال کی عمر گزر گئی انسان کی، کلمہ پڑھتے پڑھتے اسے سمجھ نہ لگی کلمہ کیا کہتا ہے، بوڑھا ہو گیا، اتنا اس نے سیکھا ہے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر فلاں وہابی اور فلاں گستاخ ہے، لیکن خدا کی قسم آج تک کلمہ سمجھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جھگڑا کیا تھا میرے پیغمبر سے؟ جب کفار یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، ہم جو مانتے ہیں یہ کافر بھی مانتے تھے، پھر کیوں جھگڑا ہو گیا؟ میرا پیغمبر بھی یہ چیزیں مانتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے مطابق لا الہ کا یہی معنی ہے جو آپ کرتے ہیں نا، بس جی خدا کے ایک ہونا، اس نہ منکر کون ہے؟ کوئی منکر نہیں۔ کوئی بندہ مجھے دکھائے خدا ایک ہونے کا کوئی کائنات میں منکر گزرا ہے؟ داہری ہے وہ خدا کو مانتے ہی نہیں، لیکن جو مانتے ہیں وہ ایک ہی مانتے ہیں۔ کسی مولوی سے بھی جا کر پوچھو کہ کوئی بتائے کہ کسی نے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں کیا، کسی نے۔ اگر کلمے کا یہی مقصد ہے میرا دوست، سمجھانا یہ ہے جو آپ نے سمجھ رکھا ہے، کلمے کا اگر یہی مقصد ہے،
پھر نبی نے جو کلمہ پڑھا تو کفار نے مارا کیوں تھا؟ سوال نہیں سمجھ؟ یہ اگر مقصد ہے، یہ تو کفار مانتے تھے، اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے، آپ تو یہ نام بھی نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تسی جانے ہو پیرا دیتا تھے، پیرا دیتی، وہ اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھا کرتے تھے۔ ابو جہل اگر اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کیا بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، بیت اللہ کا طواف کرتے بھی تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہ تلبیہ بھی ان کو یاد تھا، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نا، ان سے بڑھ کر ابو جہل کا عقیدہ درست تھا، ان لوگوں سے بڑھ کر اس کا عقیدہ درست تھا۔ اگر لا الہ کا یہی مقصد لیا جائے، آپ کو تلبیہ نہیں یاد ہے کسی ایک کو بھی، ان کو ان کے بچے کو تلبیہ یاد تھا، بات وہ بہتر نہیں؟ آپ نے آج تک، اللہ ہر کسی کو نصیب کرے، آپ یہاں ہی نمازیں پڑھتے ہیں پاکستان میں، وہ لوگ بیت اللہ میں نمازیں پڑھتے تھے۔ اگر یہی دین تھا، اللہ کو وہ مانتے، بیت اللہ میں نمازیں پڑھتے، آپ پڑھے تو آپ کو 1,00,000 کا ثواب مل سکتا ہے، ابو جہل کو نہیں مل سکتا۔ عقیدہ اس کا بھی وہ ہے جو آپ کا ہے، نماز وہ بھی وہ پڑھے جو آپ پڑھے، تو پھر اس کو 1,00,000 کا کیوں نہیں ثواب؟ مسئلہ کے وچو گل کیڑی ہے، وہ جڑی نہیں پئی سمجھ آنی، نہ مولویاں ٹکرے واسطے تے شیرنیاں واسطے، نہ پیسے واسطے، نہ مولویاں سمجھ آنی تے نہ عوام سمجھنی نہیں کوشش کرنی۔